بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار یزید میں اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کا داخلہ، اور شمر لعین جب اہل بیت کو لے کر دربار میں داخل ہونے لگا اور جناب زینب کی نظر یزید کے دربار پر پڑی جہاں نامحرموں کا ہجوم تھا اور لوگ خوشیاں منانے میں مصروف تھے، یہ دیکھ کر بی بی زینب نے فرمایا، یہ کس کی مجال جو مجھے یہاں سے لے جائے؟ اور شمر کا یہ طریقہ کار تھا کہ جناب زینب سے کوئی بات منوانا چاہتا تھا تو مولا زین العابدین کو تازیانے مارتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بی بی زینب دربار میں داخل ہونے پر آمادہ نہیں، اس نے مولا زین العابدین کی پشت پر تازیانے مارنا شروع کر دیا اور کہا، اپنی پھوپھی زینب سے کہو کہ دربار میں داخل ہو جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب شمر مولا زین العابدین کی پشت پر تازیانے مار رہا تھا تو جناب زینب نے فرمایا، اے شمر، بیمار کی پشت پر تازیانے کیوں مارتا ہے؟ میں دربار میں داخل ہو جاؤں گی۔ مولا زین العابدین نے فرمایا، پھوپھی اماں، کیا آپ دربار میں داخل ہو جائیں گی؟ اس پر جناب زینب نے فرمایا، بیٹا، مجھے اس وقت بابا کی وصیت یاد آ گئی کہ جب وقت شہادت تھا اور آپ نے وصیت فرمائی تھی اور فرمایا، زینب، کربلا میں وہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا جب تم دربار میں داخل ہوگی۔ بیٹی، اس وقت تم ہمیں یاد کرنا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جناب زینب نے 3 بار اپنے بابا مشکل کشا کو آواز دی اور دربار میں داخل ہو گئیں۔ اور جب مولا زین العابدین کو دربار میں رسن بستہ لایا گیا، آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور یزید ملعون تخت پر بیٹھا تھا، اور مولا زین العابدین یزید سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے یزید، تجھے خدا کی قسم بتا، اگر جناب رسول خدا ہمیں یہاں اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی دوران سر مولا حسین یزید کے سامنے رکھا گیا، اور جیسے ہی بی بی زینب کی نظر مولا حسین کے سر پر پڑی تو آپ نے ایسا درد انگیز گریہ کیا کہ اسے سن کر دل بے چین ہو گئے۔ اس وقت دربار میں موجود لوگ زاروں قطار رو رہے تھے۔ اسیران کربلا کی دربار میں آمد سے پہلے یزید نے دربار کو خوب آراستہ کیا۔ اسیران آل محمد کو باہر رکھا گیا۔ یہ 3 گھنٹے تک دربار کے دروازے پر اس انتظار میں روکے گئے کہ ابھی دربار کی آرائش مکمل نہیں ہوئی، اسی وجہ سے دربار میں آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ اور جب یزید کی طرف سے دربار میں داخلے کی اجازت ملی تو محضر ابن ثعلبہ نے کہا، عزت امیر کی قسم، ہم نے ابو تراب کے خاندان کے ہر چھوٹے بڑے کو قتل کیا اور کوشش ہے ان میں سے کوئی نہ بچے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے واقعہ کربلا کی تفصیل بیان کی۔ اس وقت مولا حسین کا سر شمر کے ہاتھوں میں تھا۔ روایت ہے کہ سر مظلوم زہرا جرح بن قیس ملعون کے ہاتھ میں تھا، اور اس لعین نے سر کو بجائے رکھنے کے یزید کی طرف ہوا میں اچھال کر کہا، یہ ہے باغی کا سر۔ اس کے بعد اس ملعون نے واقعہ کربلا کی تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد سر انور مولا حسین یزید کے سامنے رکھا گیا۔ مولا زین العابدین نے سر انور کو تشت میں دیکھا تو جو کیفیت آپ پر رنج و غم کی گزری وہ آپ کبھی نہ بھولے۔